السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صارم ہے، میرا تعلق مری سے ہے۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے والد کی اینٹیک کی شاپ ہے۔ لوگ جب یہاں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں تو ابو سے ضرور کچھ نہ نایاب خریدتے تھے۔ میری والدہ فوت ہو گئی تھی۔ میرے والد نے ان کے بعد میری خالہ سے شادی کر لی تھی۔ میری خالہ طلاق یافتہ تھی اور پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی تھی۔ میری خالہ بظاہر تو ایک اچھی خاتون تھی، لیکن ابو سے اپنی بیٹی کے معاملے میں الجھی رہتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے مستقبل کی اتنی فکر تھی، بار بار ابا سے یہی کہتی کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہارا بیٹا اور بیٹی تو پڑھ لکھ گئے، میری بیٹی تو بیچاری زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، معصوم سی ہے، اچھے برے کا بھی نہیں جانتی، بھولی بھالی سی ہے جو وہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام ساحرہ تھا پوری گھنی اور محسنی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی بہت معصوم ہے اور بے ضرر سی ہے، لیکن ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میری بہن روبی مجھ سے بڑی تھی اور تھوڑا رنگ سانولا تھا، جس کی وجہ سے 2-3 رشتے پلٹ گئے تھے۔ ساحرہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی کوشش ہوتی جب بھی روبی کا رشتہ آئے وہ ضرور ان کے سامنے آ جائے۔ اس طرح بہت بار ایسا ہوا کہ میری بہن کے لیے آئے لوگ ساحرہ کو پسند کر جاتے، لیکن ابا کہتے یہ ابھی چھوٹی ہے، 17 سال کوئی عمر تو نہیں شادی کی۔ لیکن ابا کو پتہ نہیں تھا ساحرہ کی حرکتیں کیا ہیں۔ جب بھی میری بہن کے لیے کپڑے آتے وہ کپڑے دیکھتی اور کہتی کہ پہن لوں، لیکن کون سا سجیں گے؟ میری بہن پڑھی لکھی اور میچور لڑکی تھی، لیکن ساحرہ نے باتیں کر کر کے اسے اس قدر حساس کر دیا تھا، وہ اب باتوں کو دل پہ لینے لگی تھی۔ بہت پریشان رہتی، اسے لگتا اس کا رنگ بہت زیادہ کالا ہے۔ میں اسے سمجھاتا کہ صرف دوسروں کی باتوں کو دل پہ لینے کی وجہ سے لگ رہا ہے تم ایک باوقار لڑکی ہو، نقش بہت پیارے ہیں، رنگ تھوڑا دبتا ہوا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ مجھے کہتی تم بھائی ہو اس لیے تمہیں یہ لگتا ہے، لوگوں سے پوچھو، اور میں کہتا دیکھنا ایک دن ایک شہزادہ گھوڑے پہ آئے گا اور تمہیں سجائے گا، تم واحد دنیا کی لڑکی ہو جس کی شخصیت اور اچھائی سے محبت ہوگی اسے، وہ محض رنگ سانولا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہنستی اور کہتی اس شہزادے کی یقیناً نظر کمزور ہوگی، اور میں کہتا نہیں، اسی کے پاس تو نظر ہوگی اچھے لوگوں کو پرکھنے کی۔ ہم بہن بھائی اکثر اماں کو یاد کرتے تو یاد آتا یہی ہماری خالہ ہماری امی کے آگے پیچھے پھرتی تھی، شوہر نکال دیتا تھا تو مہینوں ہمارے گھر پڑی رہتی کیونکہ اس کی بھابیاں اسے برداشت نہیں کرتی تھی، اور آج یہ وقت ہے اس نے ہماری ماں کے احسان بھلا دیے اور ہمیں سبق سکھانے آ گئی۔ گھر کا کام میری بہن ہی کرتی تھی، میں اکثر اس کی ہیلپ کروا دیتا، کھانا پکواتا، کبھی کپڑے دھلا دیتا۔ تو ساحرہ اکثر ہی کہتی صارم بھائی آپ کی بیوی بڑی خوش قسمت ہوگی، اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ میں کہتا میں صرف بہن کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کو سب نہیں کر کے دینے والا۔ میری بہن جب میری تعریفیں کرتی اور دعائیں دیتی تو مجھے لگتا یہی دعائیں مجھے کسی پار لگا دے گی۔ میں ایک ایسا مسافر تھا جس کی منزل ہی کوئی نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ ابا کہتے دکان پہ بیٹھا کرو، لیکن مجھے دکانداری کر کے لوگوں سے چیزوں کے بھاؤ تاؤ نہیں کرنے تھے، مجھے کچھ بڑا کرنا تھا، سرکاری نوکری یا کاروبار۔ میرے ایک دوست نے کہا اسلام آباد میں جاب کروا سکتا ہے، اس کے کزن کی کوئی ایجنسی تھی اور انہیں ایک ایسے لڑکے کی ضرورت تھی جو اس علاقے کو اچھی طرح جانتا ہو، لیکن میں اپنی بہن کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ یہاں اکیلی رہ جاتی اور روتی رہتی۔
ابا کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، انہیں سانس کا مسئلہ تھا، وہ اب چاہتے تھے کہ میں ان کی جگہ دکان پہ بیٹھا کروں۔ ابا کی طبیعت کی وجہ سے میں نے سوچا چلو کچھ دن کی بات ہے، میں بیٹھ ہی جاتا ہوں دکان پہ، وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا۔ مجھے ان کے اس پرانے سامان کو بیچنے کی کوئی خواہش نہیں ہے جن کی تاریخ انہیں ازبر ہوتی تھی۔ میں صبح ہی اٹھا جب میری بہن ناشتہ لے آئی اور مجھے سمجھانے لگی ابو کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے، نہیں تو ان کی بیوی ابو کی دکان بیچنے کا سوچ رہی ہے، کہتی ہے کہ دکان بیچ کے تینوں بچوں کا حصہ الگ کر دوں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ان کی بیٹی تو ان کے پہلے شوہر سے ہے، ابو سے تو نہیں، پھر کیسا حصہ؟ میری بہن مسکرانے لگی اور بولی وہ تو بیوی ہیں، ان کا تو بنتا ہے وہی دے دیں گی اپنی بیٹی کو۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ اب میں وہ دکان بکنے نہیں دوں گا، میں پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابو کی دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ کبھی کوئی ایسا شخص آتا جسے پرانی چیزوں سے لگاؤ تھا یا پیسہ اتنا ہوتا کہ پرانی چیزوں پہ برباد کر دے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک لڑکی آئی، ساتھ اس کے شاید اس کی بہن تھی یا سہیلی تھی، وہ پچھلے 10-15 منٹ سے چیزوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی میرے پاس آئی اور ایک بہت ہی خوبصورت پینٹنگ کا ریٹ پوچھا۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ میں پتہ نہیں کتنے لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے کہا آپ سن رہے ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے یہ پینٹنگ چاہیے، کیا آپ بیچنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، کیا قیمت بتائی، وہ لڑکی پینٹنگ لے کے جا چکی تھی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بہت عرصے تک میں اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا، مجھے لگتا کسی دن اچانک سے وہ آئے گی اور جس طرح میں اسے نہیں بھولا اس طرح اسے میں بھی یاد ہوں گا، لیکن وہ شاید کسی اور شہر سے سیر کرنے ہی آئی تھی۔ میرا دل تھا جو اسی کو دیکھنے کی آرزو کرتا۔ میں بہت پریشان تھا، مجھے اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی، میں کوئی دل پھینک قسم کا بندہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا میں صرف اس کی وجہ سے یہاں بیٹھنے پہ مجبور تھا۔ اس دن بہت بارش ہو رہی تھی، میں کرسی پہ بیٹھا موسم اور چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب وہ مجھے نظر آئی، جسے دیکھنے کے لیے میں پتہ نہیں کتنا منتظر تھا۔ وہ چھتری لیے دکان میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہہ رہی تھی، اور میری وہی حالت تھی جیسے یہ کوئی خواب ہی ہے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب میرے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں حقیقی دنیا میں لوٹا تو وہ موسم کا گلہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اس بارش کو بھی آج ہی آنا تھا، مجھے گھر پہنچنا تھا، لیکن یہ شدید بارش مجھے سفر نہیں کرنے دے گی۔ میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اپنی چائے پیتے ہوئے اس کی آواز سن رہا تھا۔ میری نظریں اس کے پیروں پہ پڑی تو مجھے احساس ہوا اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ میں نے اپنا کوٹ اتار کے اس کی طرف بڑھایا جو اس نے لے لیا اور شکریہ کہتے ہوئے کہنے لگی تم سارا دن اس پرانے سامان کے لیے لوگوں کا انتظار کرتے تھکتے نہیں؟ میں مسکرایا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا نہیں، انتظار تو بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی طرف دیکھا جو باہر گرتی بارش دیکھنے میں مصروف تھی۔ میں اب اس کے لیے چائے بنا رہا تھا، اس نے شکریہ کہہ کر چائے لے لی۔ اب وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ مجھے اس دکان میں کچھ اور سامان بھی رکھنا چاہیے، مقامی آبادی کی ضروریات کے مطابق یا یہاں سے گزرنے والے مسافروں کی عام ضروریات کی چیزیں۔ اس طرح لوگ جب اپنی اپنی ضروریات کی چیزیں لینے آئیں گے تو ان کی نظر ان قیمتی چیزوں پر پڑے گی تو اس دکان کا ایک معیار بن جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا مشورہ ہے، میں جلد ہی اس پہ عمل کروں گا۔ وہ چائے پی چکی تھی، اب ایک
پینٹنگ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا پچھلی بار بھی آپ نے پینٹنگ ہی خریدی تھی، آج بھی آپ پینٹنگ میں دلچسپی لے رہی ہیں، لگتا ہے آپ کو بہت شوق ہے پینٹنگز کا۔ وہ مسکرانے لگی اور اس پینٹنگ کی طرف دیکھا جسے میں صرف رنگوں کا کھیل ہی سمجھ رہا تھا، ایک چہرہ جسے مختلف رنگوں نے دلچسپ بنایا تھا۔ کہنے لگی مجھے ہر اس چیز سے دلچسپی ہے جسے کھوجنا پڑے، سمجھنا پڑے، اس کے مقصد کو جانچنا پڑے۔ میں بہت اچھی پینٹر تھی، میرے برش سے نکلنے والے رنگ اپنا جادو رکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اپنا شوق ترک کر دیا۔ مسکرا کے مجھے دیکھا اور پیسے مجھے تھما کے پینٹنگ لے گئی۔ میں دیکھ رہا تھا بارش تو اب بھی ویسی ہی ویسی تھی، لیکن پتہ نہیں اب اسے یہ کیوں نہیں لگا کہ وہ سفر نہیں کر سکے گی۔ ابا کے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے، انہیں لے کے ہسپتال آیا۔ آج سارا دن ہسپتال میں ہی گزر گیا تھا۔ گھر پہنچے تو پتہ چلا ابا کی بیوی نے آج میری بہن کو تھپڑ مارا۔ میری بہن نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ان کی بیٹی کو میرا ایک سوٹ بہت پسند آ گیا تھا، میں نے دینے سے انکار کیا تو لڑنے لگی اور اپنی ماں کو بلا لائی، اور ماں نے ظاہر ہے بیٹی کی سائیڈ ہی لینی تھی۔ میں غصے میں اسی وقت ان کے کمرے میں گیا اور کہا کہ آپ جو کر رہی ہیں یہ صرف ہمارا برا نہیں، آپ اپنی بیٹی کا بھی نقصان ہی کر رہی ہیں، اسے باغی اور خود سر بنا رہی ہیں۔ دیکھ لیجئے گا یہ ایک دن آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گی، تب آپ کو پتہ چلے گا دوسروں کو ذلیل کر کے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ ابا نے مجھے کہا خاموش ہو جا، گھر کی عورتوں کے جھگڑوں میں نہیں آتے، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی، تو کیوں اپنا خون جلا رہا ہے؟ میں نے کہا ابا آپ کا گھر بسا رہے، ہم بہن بھائی خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، لیکن اب آپ کے سامنے جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ خاموش ہیں، سوچ لیں ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس انسان کو بہت گالیاں دیں جو کہتا ہے مرد روتے اچھے نہیں لگتے، مرد تو روتے ہی نہیں۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی، مجھے اپنی بہن روتی ہوئی اب بھی تکلیف دے رہی تھی، جس کے چہروں پہ انگلیوں کے نشان بتا رہے تھے کہ صرف ایک تھپڑ نہیں تھا، یہ تو وہ زخم تھے جو اس کی روح تک زخمی کر رہے تھے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن ایک دوست نے مجھے اپنی شادی پہ بلوایا، میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی ناراضگی کی وجہ سے جانا پڑا۔ میرا دوست بہت خوش تھا، اس نے مجھے کہا آؤ تمہیں اپنی بیوی دکھاتا ہوں۔ دلہن واقعی بہت پیاری تھی، میں نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ جب اچانک دلہن نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جو نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے دلہن کو دیکھا اور کہا کہ میں آج پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے نہیں جانتا، لیکن میرے دوست نے مجھے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا۔ میں سارے راستے حیران اور پریشان سوچتا رہا وہ لڑکی اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، میں سیدھا دکان کی طرف آ گیا۔ شام کے 3 بجے کا وقت تھا۔ جب میں دکان کے پاس آیا تو حیران رہ گیا، وہی لڑکی دکان کی ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے یقین کرنا چاہا کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی، وہ میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی کہاں تھے؟ میں اب جانے ہی والی تھی، تمہاری دکان بند تھی، مجھے لگا آج نہیں آؤ گے۔ میں نے جلدی سے دکان کھولی، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی دی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور اسے بنا پوچھے ہی شادی کا احوال سنانے لگا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور ہنس ہنس کے اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، مجھے لگا وہ میری بے بسی اور انسلٹ پہ ہنس رہی ہے۔ میں نے گلہ بھی کر دیا اور کہا کہ اس میں ہنسنے کی بات نہیں تھی، تمہیں تو افسوس کرنا چاہیے۔ میں وہاں سے ذلیل ہو کے نکلا اور دوسری بات اچھا کھانا بھی رہ گیا جس کے چکر میں نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور مجھے اس بار اس کا ہنسنا برا نہیں لگا تھا، میں اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی ایسی کھنکتی ہوئی تھی جیسے کسی لڑکی کی چوڑیاں جب کھنکتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم پاگل ہو۔ جب لڑکی کہہ رہی تھی تو
مان لیتے، کہتے ہاں میری بیوی ہے۔ برا کیا تھا، دلہن مل رہی تھی، وہ اب پھر ہنس رہی تھی۔ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، میں کسی کے لیے جھوٹ کیوں بولتا، اور پھر میں نے کسی کے لیے ایسا سوچا نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، جب ایسا سوچو گے تو بہت پچھتاؤ گے، اچھا ہے مت سوچنا۔ میں نے اسے ناسمجھی سے دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی، کچھ حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی رشتے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہ دنیاوی رشتے ہی ہمیں مکمل کرتے ہیں۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اگر مکمل رہنا ہو تو کبھی کبھی نامکمل رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اکثر بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن جینے کی وجہ نہیں ہوتی، ان کے بغیر زندہ بھی رہا جا سکتا ہے۔ اس دن وہ دیر تک بیٹھی رہی، ایک گاہک آیا، اسے اس نے ہی کچھ چیزیں دکھائیں اور کمال کی بات تھی وہ جاتے ہوئے منہ مانگی رقم دے کے کچھ چیزیں لے بھی گیا، اور میں اب سوچ رہا تھا شادی سے نکالنے کا مجھے فائدہ ہی ہوا۔ یہ لڑکی بھی نظر آ گئی اور اچھے خاصے پیسے بھی مل گئے۔ واقعی کچھ چیزیں ہمیں نقصان لگتی ہیں لیکن وہ فائدہ بھی دے جاتی ہیں، جیسے ہمارے نقصان میں اکثر کسی کا فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ نکلی میں نے بھی دکان بند کر دی کیونکہ مغرب ہونے والی تھی، گھر جاتے جاتے رات ہو جاتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، وہ بھی اسی طرف جا رہی تھی جو میرا راستہ تھا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے اسے پوچھا، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہاں رہتی ہیں، نام کیا ہے، اور آپ اکیلی کیوں ہوتی ہیں؟ اکثر حالات اور موسم اچھا نہیں، آپ اکیلی مت نکلا کریں۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا۔ اسی وقت بائک پہ دو لڑکوں نے مجھے روک لیا اور کہا، جو کچھ ہے نکال دو۔ میرے پاس جو پیسے تھے جن پہ میں بہت خوش تھا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور وہ بھاگنے لگے تھے جب اچانک اس لڑکی نے ایک کو مفلر سے پکڑ کے کھینچ لیا، وہ نیچے گرا۔ میں سب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بائک چلانے لگتے وہ پیچھے بیٹھے لڑکے کو کھینچ کے نیچے پھینک دیتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا، شرم کرو، چوری کرنا تو آتی ہے لیکن بھاگنا نہیں آیا۔ وہ لڑکے بہت خوف زدہ نظر آ رہے تھے، پیسے وہیں پھینک کے بھاگ گئے۔ میں نے جلدی سے پیسے اٹھائے اور جیب میں رکھتے ہوئے اسے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، آپ تو بہادر لڑکی ہیں، کیا کمال کیا آپ نے۔ وہ کہنے لگی، حالات اور موسم اچھا نہیں، اکیلے مت نکلا کرو۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور سوچ رہا تھا کیسے اس نے میری بات ہی مجھے لٹا دی تھی۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے کہا، یہاں سے ہمارا راستہ الگ ہے، تم جاؤ۔ میں نے اللہ حافظ کہا اور گھر کی جانب چلنے لگا۔ یہ سفر مجھے بہت عرصے تک نہیں بھولا، مجھے وہ بار بار یاد آتی، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی چوروں سے لڑتے ہوئے، کبھی مجھے میری ہی باتیں سناتے ہوئے۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، وہ دوبارہ نہیں آئی۔ میں روز اس کا راستہ دیکھتا، سوچتا نہ تو ایڈریس ہے نہ نام پتہ ہے، کاش پتہ ہوتا تو اس کا حال ہی پوچھ آتا، پتہ نہیں خیریت سے ہے یا نہیں۔ میں نے سوچا اس بار ملے گی تو جانے نہیں دوں گا، کہوں گا نام پتہ بتاؤ پھر جانے دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ وہ میری زندگی میں بہت خاص ہے۔ مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا اور عجیب بات یہ تھی، جس شادی پہ جاتا وہ دلہن شادی سے انکار کر دیتی اور میری طرف اشارہ کر کے کہتی کہ میں شوہر ہوں اس کا۔ میں وہاں سے بھاگ آتا۔ اب حال یہ تھا میں نے شادی پہ جانا چھوڑ دیا، سگے رشتہ دار بھی بلاتے تو میں نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں شادی پہ گیا تو دلہن انکار کر دے گی اور وہی سب دہرائے گی جو پہلے ہوا تھا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن لوگ مجھے اسی الزام کو سچ کہہ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ مجھے اب شادیوں پہ جانے سے نفرت تھی۔ میرے سامنے کوئی شادی کا ذکر بھی کرتا تو وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن میری بہن کا رشتہ آیا، لوگ بہت اچھے تھے، پڑھے لکھے اور سلجھے، میں بہت خوش تھا، لیکن پھر وہی ڈر میرے اندر آ گیا۔ میں شادی کے دن گھر سے چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا منحوس سایہ پڑے اور میری بہن کی شادی میں کوئی بدمزگی ہو جائے۔ مجھے لگتا تھا میں منحوس ہوں، میری وجہ سے لوگوں کی شادیاں ٹوٹنے لگی ہیں۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو ابا نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ اپنی ہی بہن کی شادی کے دن تمہارا غائب ہو جانا یہ سب کیا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، اور تم تو کہتے تھے بڑی محبت ہے بہن سے، یہ کیسی محبت تھی تمہاری، آج اسے تمہاری ضرورت تھی اور تم ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا محبت تھی اس لیے تو چلا گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا
جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچا تو روبی کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ ابا اب فکر مندی مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہے تھے اور اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، دیکھا میں نے کہا تھا میرا بیٹا غیر ذمہ دار نہیں، یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا اور انہیں کیا سمجھاتا جو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہن ملنے آئی تو بہت گلے شکوے کیے، اسے بھی جھوٹی کہانی سنا کے مطمئن کیا، لیکن سچ یہی تھا میں زمانے سے کٹتا جا رہا تھا۔ مجھے لوگ اور لوگوں کے ہجوم سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، تنہائی پسند ہو گیا، سب دوست رشتہ دار چھوڑ دیے۔ ایک دن یہی سوچتے ہوئے آ رہا تھا کہ ایک بوڑھی فقیرنی ملی۔ میں نے اسے سب بتایا۔ اس نے کہا آج رات 1 بجے تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، تم اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا۔ میں حیران تھا اور بہت زیادہ پریشان کہ یہ فقیرنی مجھے کون سا جانتی ہے اور کون ہے جو مجھے 1 بجے رات کو میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ وہ فقیرنی چلی گئی۔ میں گھر آ گیا۔ اب مجھے رات کے 1 بجنے کا انتظار تھا۔ جب 1 بجے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے وہی لڑکی تھی جسے میں پچھلے 6 ماہ سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے آگے چلنے لگی اور میرے کمرے میں آ گئی۔ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے، میرا وہم ہے۔ میں اپنے کمرے میں رکھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔ میرا نام نیلم ہے، میں ایک چڑیل ہوں۔ تم جب بچپن میں کھیلتے ہوئے ان درختوں کے پاس آئے تھے، ایک دن میں بھی وہی بیٹھی تھی۔ مجھے تمہاری نیلی آنکھوں کو دیکھ کے تم پہ پیار آیا۔ میں بھی بچی بن گئی اور تمہارے ساتھ کھیلنے لگی۔ پھر تم روز میرے ساتھ کھیلنے آتے۔ ایک دن تم نے کہا جب ہم بڑے ہوں گے تم مجھ سے شادی کرو گے، کیونکہ میں لڑتی نہیں اور تمہیں بہت سی اچھی چیزیں بھی دیتی تھی کھیلنے کے لیے اور کھانے کے لیے۔ میں نے کہا اس درخت پہ ہم اپنے نام لکھیں گے۔ پھر ہم دونوں نے اپنے نام کے پہلے حرف اس درخت پہ لکھے۔ میری دنیا والے مجھے کہتے ایک انسان سے تم کیسے محبت کر سکتی ہو، لیکن میں نے کی۔ پھر مجھے ایک جادوگر نے قید کر دیا۔ میں اپنی اور تمہاری تصویریں بناتی اور ان کو مختلف رنگوں سے رنگ دیتی۔ اس نے مجھے اس تصویر میں قید کر دیا۔ پھر بہت سال بعد تم آئے۔ تم نے اس تصویر کو دیکھا اور تمہاری آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس جادوگر کا طلسم ٹوٹ گیا، کیونکہ اگر کوئی انسان میری آنکھوں میں دیکھتا تو اس جادوگر کا طلسم ٹوٹ سکتا تھا۔ پھر میں اکثر تم سے ملنے اور باتیں کرنے کے بہانے آنے لگی۔ تم پہ ایسا جادو کر دیا کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ، صرف میرے ہو جاؤ۔ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ خود کسی اور کی ہو سکتی ہوں، اور میں یہ سب سوچ کے پریشان تھا اور میری آنکھوں کے سامنے سارے منظر گھوم رہے تھے۔ جب میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا تو لوگ حیرانی سے مجھے کیوں دیکھتے تھے۔ میں نے نیلم سے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، تم سے کیسے رشتہ جوڑ سکتا ہوں، تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ وہ ہنسنے لگی اور اس بار اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور اس کی شکل اب بدل رہی تھی، جسے میں دیکھ کے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری بہن اور میرے ابا سب میرے پاس بیٹھے تھے اور مجھے ہوش میں آتے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اور شکر کر رہے تھے۔ میری بہن کا ایک بچہ تھا۔ ابا پہلے سے بوڑھے لگ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے سب کو دیکھا۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ تمہیں 3 سال بعد ہوش آیا ہے، کسی کا سایہ تھا تم پہ، تمہارا سارا جسم نیلا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک بابا جی کو ابا لے کے آئے۔ انہوں نے تمہیں دم کیا، پانی پڑھ کے دیا اور کہا کہ یہ 3 سال بعد ہوش میں آئے، کیونکہ جس چڑیل نے اسے قبضے میں لے لیا تھا اسی کسی جادوگر اپنے جادو سے اسے اپنی پکڑ میں کر لیا ہے، اور وہ چڑیل 3 سال بعد مر جائے گی۔ اس کے مرتے ہی اسے ہوش آئے گا۔ میں آج بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہوں تو نیلم یاد آتی ہے اور سوچتا ہوں کیسا عجیب احساس تھا۔ ایک چڑیل کی محبت بھی عجیب تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکا، وہ مر گئی تو میں عام انسان کی طرح جینے لگا، لیکن وہ واقعہ آج بھی میرے ذہن سے جاتا نہیں۔ میں آج بھی کسی کی شادی پہ نہیں جاتا، نہ شادی کی، اور آج لگتا ہے کہ واقعی ہر انسان مکمل ہونے کو تو دنیا میں نہیں آیا، کسی کے مقدر میں ادھورا رہنا ہی لکھا ہوتا ہے۔